اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ میری خطبات کی جو ترتیب وہ خاندانی مسائل پہ چل رہی تھی، لیکن کل 5 فروری ہے۔ بطور مسلمان قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مسائل پر بھی توجہ بھی رکھیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہم پیدائشی طور پر سب سے پہلے بچپن سے جو آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی آئی ہیں، یعنی جس طرح کے پیدائشی مسئلے دوسرے ہوتے ہیں، انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اب یہ بھی ایک فطرتی طریقے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بڑا بین الاقوامی سطح کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے معاملات پہ ہم مجبور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا عمل دخل ہے نہیں، لہذا ہم ان سطحوں پہ بات کرنے سے ویسے میں گریز کرتا ہوں جو ہم کر نہیں سکتے۔ جو ہمارے بس میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، اس ٹاپک کے حوالے سے اس پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ 1946 میں قائد اعظم جب کشمیر میں گئے تھے، سری نگر میں، وہاں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو کہ آج کل زبان زد عام جملہ ہے۔ یقیناً قائد اعظم ایک بصیرت والے انسان تھے۔ انہوں نے جغرافیائی طور پر اور ہر اعتبار سے دیکھ کر جو ایک بات کہی تھی، اور اس کے بعد ہمارا وہ نعرہ بن گیا، کشمیر ہماری شارگ ہے۔ اب شارگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شارگ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ انسان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں وہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں وہ زندہ رہتا ہے، اس کی زبان کاٹ دی جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ سارے اعضاء جو ہیں باقی ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن شارگ ایسی چیز یہ کاٹ دی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہر اعتبار سے یہ کشمیر بطور قوم اور جغرافیائی طور پہ ہماری شارگ ہے، یعنی ایک الگ سے موضوع ہے کہ وہ شارگ کیسے ہے۔ اتنا سمجھے کہ یہ زرعی ملک ہے اور اس زراعت کو قائم رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور سارا پانی جتنا بھی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ان دریاؤں کا پانی کدھر سے آتا ہے؟ یہ بنیادی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی وہ ایک علاقہ ہے جو بہت ساری قدرتی خوبیوں سے مالا مال ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ شارگ ہے۔ اس لیے ہمیں نہیں وہ فیصلہ جس کے مرضی حق میں ہو جائے، ہمیں کیا اس سے ہمیں بہت کچھ ہے۔ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شارگ اگر کوئی پکڑ بھی لے نا، یہاں سے گلے سے پکڑ لے تو بندہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے۔ جس نے گلے سے کسی کو پکڑ لیا ہو وہ ہاتھ پاؤں اس طرح زور سے مارتا ہے، چلاتا ہے، وہ ہماری شارگ ہے، اس پہ تو ہاتھ رکھا ہے۔ اب ہم ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ چکے ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ موت کے قریب ہے۔ ہماری
یعنی اس طرح کی موت نہیں کہ بے حسی ہو چکی ہے، اتنی بے حسی ہو چکی ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر وہ حرکت باقی نہیں رہی جو ہونی چاہیے، کہ ہماری اشارہ پہ ہاتھ ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے، کیوں آپ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، یا جس طرح بھی آپ باہر نکل جائیں بہترین سے بہترین آپ کو خوبصورت بلڈنگیں نظر آئیں گی، وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ بن گئی ہے۔ اس بلڈنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے، ایک ایک اینٹ کو ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ اس کی بعض اینٹوں کو آپ نکال دیں وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی، لہذا ایک ایک اینٹ اہمیت رکھتی ہے۔ خوبصورت بلڈنگ بنانے کے لیے ایک ایک اینٹ کی، وہ ایک ایک پلر کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اسلام کی خوبصورت جو بلڈنگ ہے، اس کی ایک ایک چیز کی اہمیت ہے۔ مجموعی طور پر مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں، اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی جو اینٹیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، ان کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہماری مجموعی طور پہ سامنے آ جاتی ہے، انفرادی طور پہ ہمارے اندر موجود ہے، اور پھر جب ہر ایک کے اندر وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، وہ سب میں اکٹھی ہو جائے تو وہ اجتماعی غلطی ہوتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی، وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، ھذا ننصرہ مظلوما، مظلوم کی تو ہم مدد کریں، لیکن فکیف ننصرہ ظالما، ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ روکیں، اس کو پکڑیں، اس کو ظلم سے روکیں، یہ اس کی مدد ہے۔ اب اس حدیث کی آپ اگر اپنے اندر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کہاں ہم کہتے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں کافی اتنا، اگر کوئی پکڑا گیا ہے تو اس کی ہے وہ بھگت لے گا خود ہی۔ راستے میں آپ دیکھیں گے ڈکیتی ہو رہی، کوئی آگے نہیں بڑھتا، ظاہر بات ہے ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اور کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ بہرحال وقت کم ہے۔ فرانس کا ایک اسٹیشن، میٹرو اسٹیشن، میں نے ایک واقعہ پڑھا، جس طرح کہ ہمارے لاہور میں اور دیگر شہروں میں یہ میٹرو بنی ہے، وہاں ٹرین کا اسٹیشن، وہاں پہ ایک رات کے وقت ایک خاتون اکیلی تھی، کچھ اوباشوں نے اس پر حملہ کر دیا، جو چیزیں تھی وہ چھین لی۔ بہرحال کتنے ہی لوگ ارد گرد موجود کھڑے تھے، کوئی سامنے قریب نہیں آیا۔ اس خاتون نے رٹ کی، عدالت میں کیس چلا گیا، سی سی ٹی جو کیمرے تھے اس سے ویڈیو نکالی گئی اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ اب جو ڈاکو تھا اس کو پکڑ لیا، اس پر فرد جرم عائد ہو گئی، اس کو سزا دے دی گئی۔ عدالت نے ایک اور فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ہلا کے رکھ دینے والا ہے، جو کہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کہا گیا ہے، مظلوم کو پکڑیں، ظالم کو پکڑیں، ظالم کی مدد کریں۔ عدالت نے کہا جتنے وہاں کے کھڑے لوگ موجود تھے، یہ فرد جرم ان پر بھی قائم ہوگی، وہ آگے بڑھ کر انہوں نے چھڑایا کیوں نہیں ہے، اور سب کو پکڑ لیا، ویڈیو کے ذریعے سب کو پکڑ لیا، سب پہ وہ جرم عائد کیا گیا، وہ فرد جرم عائد کی گئی، اور اس کو عدالت نے سزا دی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کا جو جذبہ ہے، مدد کا جو جذبہ ہے، اس کو اجاگر کریں۔ ہم مجموعی طور پہ اپنے طور پہ اس چیز پہ غور کریں۔ ہم تو ادھر اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی جہاں ڈیوٹی ہے، جہاں ہماری ذمہ داری ہے، کاروبار ہے، وہاں ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو وہ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کر لو، بس میری طرف سے فائدہ کوئی نہیں جانا چاہیے۔
یہ تو مجموعی طور پہ ہمارے اندر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ آپس میں محبت، رحم، مہربانی اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ احسان کرنے والا، مدد کرنے والا ہوتا ہے. اس کی مثال تو کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو وہ سارا جسم بیدار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے. یہ مسلمان کی مثال ہے. لیکن ہمارے ہمسائے میں جتنی مرضی تکلیف ہو ہمیں بالکل احساس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائیں حدیث میں. فرمایا جو کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، آپ دیکھیں ہر بندہ اتنی ضرورتوں کا شکار ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ہر بندہ اتنے مسائل میں مبتلا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اس کا نبوی حل ہے، کمال کا حل ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. ہم اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ دوسرے کی مدد نہیں کریں گے آپ کی مصیبتیں بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ سلسلہ اللہ نے اس طرح کا جال بنا ہوا ہے مصیبتوں کا، یہ تب ہی ختم ہوتی ہیں کہ جب آپ دوسرے کی مدد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کی ضرورت پوری کریں گے آپ کی ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا. جب آپ کسی کی مصیبت دور کریں گے اللہ آپ کی مصیبتیں یہاں بھی دور کرے گا، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی مصیبت ہوگی اللہ اس میں بھی آپ کی مدد فرمائے گا. لہذا ہماری تو یہ کوشش ہی نہیں ہوتی کہ ہم اگر پڑ گئی ہے تو کوشش کرتے ہیں نکل نہیں سکتے آپ. یہ سلسلہ ایسا ہے. تھوڑا بہت آپ کو محسوس ضرور ہوتا ہے کہ میں خود ہی نکل گیا اس میں، میں بڑا قابل بندہ تھا. وہ اصل میں نکلا نہیں ہوتا، وہ آگے جا کے پھر اسی مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کی مدد، یکجہتی، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بنیادی ضرورت، بنیادی اینٹیں ہیں اسلام کی بلڈنگ کی. یہ چھوٹی چھوٹی جس پر اتنی بڑی خوبصورت اسلام کی بلڈنگ موجود ہے. اور جب یہ نہیں ہے تو ہم دوسروں کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 لڑ رہے ہیں، لگتا ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو بنی اسرائیلی کی فوراً مدد کی، اس کی مدد کے لیے تیار ہوئے. وہ چلے گئے، دور کنویں پہ تھے، اس علاقے سے واقف نہیں ہے، محسوس کیا ہے، بیٹھے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اتنا لمبا سفر کیا، ان کو آرام کی ضرورت تھی، پریشان تھے پیچھے سے کہ وہ ایک مظلوم کی مدد کرنے کی وجہ سے ایک پریشانی میں مبتلا تھے ظاہری طور پر، حالانکہ وہ اللہ نے سفر شروع کروایا تھا. اس لیے بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں یار میں نے اس کی مدد کے لیے تھانے گیا، وہ کیس الٹا مجھ پر پڑ گیا ہے. اس پہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے اللہ کسی اور کام کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیلی کی مدد کی تھی نا، اب کیا ہے کہ وہاں سے ان کو جلاوطن ہونا پڑا ہے، ظاہری طور پہ مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے. اور کہاں گئے ہیں؟ وہ مدین کے کنویں پہ بیٹھے ہیں ایک درخت کے نیچے. محسوس کیے، جانتے کسی کو نہیں ہے، اتنے لوگ ہیں، وہ 2 خواتین الگ سے کھڑی ہیں. وہاں بیٹھا نہیں گیا، سفر سے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن اٹھ کھڑے ہوئے فوراً ان کی مدد کے لیے، ان کی مدد کی. وہاں بھی مدد کی تو اللہ نے پھر گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے نبوت بھی ادا کر دی ہے. ایک وقت ہے اس کے بعد دیکھیں یوسف علیہ السلام کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے اور کس طرح کے وہ مصائب ہیں. اسی وقت اگر بندہ پریشان ہو جائے تو یہ نہیں محسوس کرتا کہ آگے کیا ہے. اگر اس کو پہلے نظر آ جائے نا آگے کیا ہے تو وہ اس طرح کی مصیبتیں اور اپنے اوپر لے لے، لیکن اس میں مضبوطی نہیں ہو سکتی. اس میں وہ انسان کے اندر جو ایک مستقل مزاجی ہے وہ نہیں ہوتی. یہ ٹریننگ ہے، پولیس ٹریننگ کیوں دیتی ہے، فوج ٹریننگ کیوں دیتی ہے؟ 24 سال اس نے، 25 سال، 18 سال اس نے سروس کرنی ہے. وہ کتنی مشکل 6 مہینے کی وہ کتنی مشکل ٹریننگ ہوتی ہے جہاں سے گزارتے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے ڈیوٹی ایک اہم سر انجام دینی ہوتی ہے. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور وہاں پہ 2 مسکینوں کی مدد کی ہے، اور جو دریا میں کشتی ہے وہاں پہ ایک غریب مسکین کی مدد کی ہے. وہ مدد کیسے کی ہے؟
اس لیے مدد اس طرح ہوئی ہے کہ وہ باخبر تھے. ہم ایسی خبریں بھی نہیں پڑھتے او یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ فلاں ہے، فلسطین کا مسئلہ، یہ باخبر بھی نہیں رہتے. حضرت خضر علیہ السلام سمندر کی خبروں سے بھی باخبر ہیں. حضرت خضر علیہ السلام دیہاتوں کے اندر ایک جگہ پہ وہ دیوار گری ہے، وہاں پہ لوگوں سے باخبر ہیں جن کی جا کر دیوار تعمیر کی تھی. ہم کسی کی باخبر رہنے کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ انسان اپنے معاشرے سے باخبر رہے، کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں ضرورت ہے. لہذا اس کی مدد اس طریقے سے کی. اس وقت یہی ایک حل تھا کہ اس کی کسی جگہ سے اس کو داغدار کر دیا جائے کشتی کو، کیونکہ داغدار کشتی بادشاہ کو ضرورت نہیں تھی، وہ کشتیاں اکٹھی کر رہا تھا. اور یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ مسئلہ ہے. تو باخبر رہے تھے اور انہوں نے بھی مدد کی ہے. جہاں محسوس کیا ہے کہ حالانکہ گاؤں والا کا سلوک کیسے ہے، جس گاؤں میں وہ مسکین تھے جن کی دیوار تعمیر کی ہے، سلوک کیسا ہے، کھانا بھی نہیں دیا انہوں نے، لیکن وہاں پہ مدد کی ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے، بے لوث خدمت کی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض دار ہے اس کا میں قرض دور کروں گا، اور اگر فوت ہو گیا نا اس کا قرض میں دور کروں گا، اس کا میں قرضہ چکاؤں گا. اور اگر وہ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو وراثت اس کے ورثاء کے لیے ہے. یہ نہیں کہ میں قرض دیتا ہوں اس کا قرض چکاؤں گا تو وراثت بھی میں لوں گا، وراثت اس کے ورثاء کے لیے ہے. یعنی ایک سبق دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہمیشہ انسان کے پاس رہنا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا. جو ایک ڈیوریشن تھی، ایک وقفہ تھا، ایک وقت دیا گیا تھا کہ اس وقت تک آپ نے یہ پیغام دے کر واپس آ جانا ہے، اس سے وقت اوپر ہو گیا، یعنی زیادہ وقت لگ گیا. تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، انہوں نے کافروں نے ظلم کیا ہے، فلاں کر دیا فلاں کر دیا. یہ افواہ عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ یہ خبر سچ لگنے لگی. جب افواہ بہت زیادہ عام ہو جائے تو پھر وہ سچ کے قریب لگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے فوراً بیعت لی تھی، ان کی مدد کے لیے. اور 1400-1500 سارے صحابہ جو تھے وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے بیعت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ، ان سب پر میں راضی ہو چکا ہوں. یہ مظلوم کی مدد کے لیے تیار ہوئے. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو نہیں پتا، لیکن ادھر ابھی بیعت ہی کی ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ پیغام بھیج دیا میں تم سب پہ راضی ہو چکا ہوں. اور اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اللہ کی رضامندی، خوشنودی، یہ جو ہے سرٹیفکیٹ ہے جنت کا، اور یہ سرٹیفکیٹ ہے اطمینان کا. یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کے سارے مرحلے جو قبر کے ہیں، محشر کے ہیں، وہ سارے آسان ہو چکے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بچی ایک ہے، اس کے زیور تھا، کچھ چیز پہنی ہوئی تھی، وہ سونے کی یا چاندی کی. ایک یہودی نے اس بچی کو اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا، وہ قریب تھی فوت ہونے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچی کو لے جایا گیا. اب نیند بے ہوشی میں ہے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، بتاؤ یہ ہے، اس نے یہ ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کیا ہے. مختلف نام پیش کیے، ان میں سے ایک نام پیش کیا تو بچی نے سر ہلا دیا یہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اسی وقت جو ہے وہ انصاف کیا اور اس یہودی کو قتل کروا دیا. ایک عورت وہ ایک سونار کے پاس کسی محلے میں بنو کینکا کے محلے میں جاتی ہے، سونار کے پاس. اور سونار نے بار بار چہرہ لپیٹا ہوا ہے، چہرہ سے کپڑا ہٹاؤ، خاتون نہیں مانتی. اس نے چپکے سے خاتون کے ایک دامن جو ہے وہ کسی جگہ پہ باندھ دیا اور باتیں کرتا رہا. جب خاتون جانے لگی اچانک سے اٹھ کے تو وہ بے پردہ ہو جاتی ہے. یعنی اس شاطرانہ انداز میں اس نے یہ حرکت کی، بے پردہ ہوئی تو عورت نے شور مچایا. اور یہ سارا کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس جاتے ہیں
فوراً اٹھ کے مدد کے لیے فوراً اٹھ کے گئے ہیں. لہذا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم کیے جا رہے ہیں تو فوراً 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے میں حضرت بلال کو آزاد کروایا, خرید کر آزاد کر دیا. اس طرح کی ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں. محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے؟ ایک مظلوم کی مدد کے لیے آئے تھے اور کہاں تک علاقہ فتح ہو گیا تھا. مظلوم کی مدد میں برکت ہی بڑی ہے. مظلوم کسی نے ظلم کسی پہ کر دیا ہے, آپ اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں, آپ یقیناً جب مدد کر کے دیکھیں اس کے فوائد, اس کے ثمرات, اس کی برکات, اس کی رحمتیں دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن ہم مجموعی طور پہ ان چیزوں کی طرف آپس میں ہم کبھی خیال نہیں رکھتے, تو کشمیر کا مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ ہم کیسے حل کروائیں گے؟ ہماری باتیں بے اثر ہیں, ہمارے نعرے بے اثر ہیں, ہمارے احتجاج بے اثر ہیں, اس لیے کہ ہم اندر سے کچھ نہیں ہیں, اندر سے تو ہم ایک نہیں ہیں. جس طرح ہم اجتماعی جلسے کرتے ہیں, جس طرح ہم احتجاج کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی خلوص کی بھی ضرورت ہے. ایک اجتماعی خلوص چاہیے کہ سب اکٹھے ہو کے, یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ تو حکومت کو چاہیے کہ سرپرستی کرے اور ایک اتنا بڑا احتجاج ریکارڈ کروائے پوری دنیا کو, ان کو پتہ چل جائے. کوئی کسی محلے میں کر رہا ہے بیچارہ, کسی اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے, لیکن ہم اگر خلوص سے ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے تو ہماری باتوں میں اثر آٹومیٹکلی آ جائے گا, ہماری بات مانی جائے گی. جب عمل نہیں ہوتا تو پھر اس بات میں اثر بھی نہیں ہوتا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھارت کے خلاف ہیں, تو ہم بھارت کے خلاف صرف نعروں سے ہی ہیں. آپ ہر چیز اس کی بند کر دیں. آپ جتنا چینل دیکھا جا رہا ہے اتنا پاکستان کا نہیں دیکھا جاتا, اس نے ڈرامے پاکستان کے نہیں دیکھے جاتے, فلمیں پاکستان, ہر چیز تو آپ اس کی پسند کرتے ہیں, کلچر ان کا آپ کے اندر آ رہا ہے, باتیں ان کی آپ کے اندر آ رہا ہے, جملے ان کے آپ بولتے ہیں, تو پھر آپ ان کے خلاف نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ اپنے میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے رگوں میں وہ اپنی محبت ڈال رہا ہے, تو ہماری باتوں میں اثر کیسے ہو؟ ہم کشمیریوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم ہر چیز کا جو ہے اس کے ساتھ انقطاع کریں, تعلق توڑ دیں اس کا, کیونکہ ہمیں اس سے نفرت ہے. اگر نفرت کرنی ہے تو پھر اس انداز سے کریں. دوسری بات, ہر فورم پہ ہم یہ آواز بلند کریں. اب تو ہم پوری دنیا پہ ہم آواز اپنی بلند کر سکتے ہیں. اپنے محلے میں, اپنی کسی بھی تنظیم کے ایک دستخط کروائیں ایک اپلیکیشن پہ, اس فارغ خانے میں بھیجیں, میل کریں, واٹس ایپ کریں, کچھ بھی کریں, ان کو پھر پتہ چلے گا کچھ ہو رہا ہے. محلے میں تصویریں آپ نکال کے ایک پکڑا ہوا ہے آپ نے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کتبہ پکڑ کے آپ تصویریں بنا لیتے. اجتماعی اجتماعات جو ہیں ان میں شریک ہوں, اپنا حصہ تو شامل کریں نا. اگر آپ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ ہیں, آپ دشمن کے ساتھ ہیں. کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ہاتھ اٹھائیں. آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کا بھائی کسی ملک میں پھنس گیا, کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا, کسی کا باپ کسی ملک میں پھنس گیا, جس طرح کے کورونا میں چائنا میں پھنسے تھے لوگ. جب کورونا نیا آیا تھا پھنسے, کتنا وقت پڑ گیا تھا پورے پاکستان میں. یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو کیا کر سکتا ہے بندہ؟ اب یہاں بیٹھے کچھ بھی نہیں کر سکتے, یعنی کہ وہ دوسرے ملک میں ہے. اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ٹکٹ خرید کے اس کو پاس چلے جائیں یا اس کو لے آئیں, سفارت خانوں تک پہنچ نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ پاؤں ماریں گے نا کچھ نہ کچھ, کیونکہ ہمارا سگا خون ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو مسلح پہ آنسو ضرور بہائیں گے, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. اور کچھ نہیں کر سکتے, اتنی دعائیں کریں گے کہ وہ دعائیں آپ کی جو ہیں عرش تک جا پہنچیں گی. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں اس درد کے ساتھ کہ انصر اخاک, اپنے بھائی کی مدد کریں. یہ پیغمبر کا حکم ہے. کس طرح کر سکتے؟ دعا کر سکتے ہیں. یہ 2-3 چیزوں پر بھی عمل کر لیں تو بڑا فرق پڑے گا. ضرور اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیجے گا, کوئی ایسی فوج تیار کر دے گا, کوئی ایسا سلسلہ ضرور نکالے گا کہ اللہ ہمیں یہ نوید ایک دن آزادی کی روز بنا دیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.